بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی جنگل میں دو بیل رہتے تھے، ایک سفید ایک کالا۔ آپس میں بڑا تعلق تھا، دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر بڑی گنجائش تھی، کبھی ایک دوسرے کی کسی چیز کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ شیر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جب کسی ایک پر حملہ کرتا تو دوسرا شیر مقابلے کے لیے تیار ہوتا اور دونوں مل کے اس کو مار بھگاتے۔ ایک لمبے عرصے تک اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہے اور ان کو جنگل میں بھرے ہوئے درندوں سے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ شیر اس بات سے بڑا پریشان تھا کہ شیر کی زندگی تو چلتی ہی اس بات پر ہے، وہ تو جیتا ہی اس بات پر ہے کہ کس کی زندگی برباد کرے اور اس کی زندگی آباد ہو۔ تو اس نے لومڑی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ دونوں بھائی ہیں، میں ایک پر حملہ کرتا ہوں، دوسرا اس کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اتنی اعلیٰ عمدہ خوراک سے محروم رہ جاتا ہوں۔ پلے پلائے خوبصورت تندرست قسم کے یہ بیل ہیں، لیکن میرے قابو نہیں آتے۔ لومڑی نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کے لیے خدمت انجام دیتی ہوں۔ وہ ان میں سے ایک بیل کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا دوسرا بھائی تمہارے اوپر شک کرتا ہے۔ جب یہ سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ تم ہری ہری گھاس چر جاتے ہو، اور دوسرے سے کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بھائی جب تم لیٹ جاتے ہو تو ہری ہری گھاس چرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے نفی کی کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا تم آزما کر دیکھ لو۔ اب وہ بات دل میں شک ڈال دیا۔ جب ایک مرتبہ دل میں شک کی یہ جڑی بوٹی پیدا ہو جائے تو پھر یہ پھلنا پھولنا شروع کر دیتی ہے۔ یا تو شک کو جگہ ہی نہ دی جائے، اگر شک کو دل میں جگہ مل گئی، وہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے لیکن بالآخر وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس لیے ابتدا ہی میں شک کو دل میں نہیں آنے دینا چاہیے، اگر آئے اسے اکھیڑ پھینکنا چاہیے، لیکن اگر اسے موقع دے دیا پنپنے کا تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک بیل کے آرام کا وقت ہوا، وہ لیٹنے لگا، تو اس نے یہ بات جاننے کے لیے کیا واقعی میرے سوتے وقت یہ ہری ہری گھاس چر جاتا ہے، اس نے اس کی نگرانی کرنا چاہی، اپنی طرف سے یہ ظاہر کیا کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر سے دوسرے بیل کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جب یہ سونے لگتا ہے تو یہ میری نگرانی کرتا ہے کہ میں تازہ تازہ ہری ہری گھاس تو نہیں چر جاتا۔ اب وہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور بات سچی ثابت ہو گئی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کے ہری ہری گھاس چرنے کی کوشش کی کہ مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں، اور وہ اسے دیکھنے لگا کیا واقعی ہری ہری گھاس چرتا ہے کہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ لومڑی نے جا کے جنگل کے بادشاہ کو بتایا، شیر کو، کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ جا کے جس پر مرضی حملہ کر دیں۔ شیر گیا اور اس نے جا کے سفید بیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ سیاہ بیل بیٹھا ہوا دیکھتا رہا۔ شیر نے اطمینان کے ساتھ اس پر حملہ کیا، اسے پھاڑا، اسے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر نے سیاہ بیل کے اوپر حملہ کیا۔ جب اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھا تو لینا ہی ہے، لیکن مجھے ایک آواز لگانے دو، مجھے ایک نعرہ لگانے دو، اس کے بعد تم میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا۔ پھر اس نے ایک زوردار آواز لگائی اور کہا کہ اکلت یوم اکل الثور الابیض، کہ لوگوں یاد رکھو، سن لو، میں اسی دن کھا لیا گیا تھا جس دن میرا بھائی سفید بیل کھایا گیا تھا۔ جس دن میرے بھائی سفید بیل کے اوپر حملہ ہوا تھا اور میں نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اصولی طور پہ تو میں اسی دن کھا لیا گیا تھا۔ یہ تو اس شیر کا رحم و کرم تھا کہ اس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا۔ تو جب آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، دشمن الگ کر دیتا ہے،
پھر وہ ایک ایک کے اوپر حملہ کرتا ہے. یہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو. 2 سگے بھائی ہیں، 4 سگے بھائی ہیں، ان کو لوگ پہلے الگ کرتے ہیں ایک ایک کر کے، اور اس کے بعد جیسے چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسلامی ممالک کا معاملہ ہو، پہلے ان کو ایک ایک کر کے الگ کرتے ہیں، پھر جیسے چاہتے ہیں ان کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اگر ہم ایک ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر بدظنی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے شک و شبہ نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی. اس لیے ہمیشہ اکٹھے رہنا چاہیے، خونی رشتوں کو بالخصوص انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیچ میں کوئی گھس نہیں سکے گا. اتنی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو کہ ہوا بھی درمیان میں سے نہ گزر سکے، تب تو کامیابی ہے. اور اگر ہوا کو گزرنے کی اجازت دے دی، درمیان میں کوئی آ گیا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جیسے جس کا جی چاہتا ہے وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر